ہم بات کر رہے تھے تربیت پہ. بچہ پیدا ہو گیا, ماں باپ نے کوشش کی کہ اس کو سکھائیں جتنا سکھا سکتے ہیں. اب ان کی نیکسٹ جو پریورٹی ہے کہ اچھے اسکول میں جائے. ٹھیک ہے, ماں باپ کی ٹینشن یہ ہوتی ہے, آپ بھی پیرنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو اچھے اسکول میں بھیجنا ہے, پھر اردو میڈیم میں بھیجیں یا انگلش میڈیم میں بھیجیں, اور کون سے اسکول میں بھیجنا ہے, مطلب اس اسکول کا نام بہت اچھا ہے. تو یہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں پیرنٹس کی. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ بھئی ہم نے شرٹ پہننی ہے تو برانڈڈ شرٹ پہنے کہ ان برانڈڈ شرٹ پہنے. بالکل بالکل. تو آپ اس کا ایک لاجیکل جواب یہ ہے کہ وہ شرٹ جو کمفرٹیبل ہو, وہ شرٹ جو آپ کو دیکھنے میں ٹھیک لگے اور جس کو پہننے سے آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ کی جیب اس کی اجازت دی ہو, وہ پہنے, چاہے برانڈ کوئی بھی ہو نا. اچھا. دیکھیں نا. تو یہ ایک واقعی آپ نے جو بات کی ہے تو ایک ہم نے ذرائع مذاق بات کی, لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست اور بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے. اور تمام بچوں کو, والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اچھے اسکول کے اندر داخل کرائیں. اور اچھے اسکول کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی فیس بہت زیادہ ہو. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ فیس زیادہ ہے تو اس لیے, جیسے میں ڈاکٹر ہوں نا, تو بعض وقت مریضہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی چنگی جی دوائی دو, اچھی سی دوائی دو, اچھی سی اینٹی بایوٹک دو. تو اچھی سے ان کا مراد ہی ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ڈاکٹروں کا بھی یہ مراد ہے کہ جو مہنگی بہت ہے. مہنگی بہت ہے. ضروری نہیں کہ وہ اس جراثیم کو مار بھی رہی ہو. تو اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑتا, کیونکہ آفٹر آل ہمارے ملک کا تعلیمی نظام بہت زیادہ اصلاح مانگتا ہے. ایک وہ ایریا جس ایریا پہ ہم نے محنت نہیں کی وہ تعلیمی نظام ہے. چاہے وہ بجٹ جو ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ ہو, چاہے اس کا کیریکولم ڈیولپ کرنا ہو, ہم نے پڑھانا کیا ہے وہ ہو. اس پر تو بہت لمبی ایک بحث چل سکتی ہے اور ایک سود مند بحث ہونی چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کی پرائورٹی کے اندر یہ ہوگا ضرور کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے اندر ایک بہت ڈراسٹک قسم کی چینج لے کے آنی ہے, اصلاحات کرنی ہے. اچھا دیکھیے, اسکول سلیکٹ کرتے وقت پہلی چیز یہ مت دیکھیے گا کہ وہ مہنگا ہے کہ نہیں مہنگا ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. برانڈ کون سا ہے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں. دیکھنا یہ برانڈ والی مثال سے بڑے آسان سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی برگر آپ کا اچھا بنا ہوا برگر, اچھا صاف ستھرا, حفظان صحت کے مطابق, کھوکھے کا بنا ہوا ہو, لیکن وہ ہونا چاہیے کسی انٹرنیشنل برانڈڈ کمپنی کا, تو وہ پھر اچھا ہے, وہ اچھا نہیں ہے. تو یہ اسکولوں کے بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو برانڈڈ اسکول ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کے ذہن میں یہ ایک گائیڈنگ فورس نہیں ہونی چاہیے. نمبر ایک, اسکول وہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے بچے کو جو کیریئر سکلز کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی سکلز کو بھی سکھائے. زندگی آپ ایک بحیثیت انسان کیا بن رہے ہیں وہ. میں ویسے بہت ہی یعنی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری نظر سے ابھی تک اس قسم کا کوئی کمپریہنسو کیریکولم نہیں گزرا, لیکن ہو سکتا ہے اس میں میری کوتاہی ہو, کہ جس میں ہم بنیادی طور پر جس آئیڈیل کی بات کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیے گا. کبھی جب رزلٹ آنے کا موسم آتا ہے نا تو سڑکوں پر بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوتے ہیں جس میں بچوں کی تصویریں, چھوٹی چھوٹی پاسپورٹ سائز تصویریں ہوتی ہیں, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے ہمارے اسکول میں اتنے بندوں نے 1100 سے زیادہ نمبر لیے, اتنوں سے 10,000. تو اب یہ ٹیمپٹ ہو رہا ہے نا, ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس اسکول کے اندر سے 80% لوگوں نے اتنے نمبر لیے. تو بیسیکلی وہ اسکول وہی بات کر رہے ہیں جو پچھلے 2-3 پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کیا نمبر بنانے کی ایک مشین ہے انسان؟ کیا آپ نے اپنے بچے کو نمبر بنانے والی ایک مشین, ایک ایسا آپ نے کچھ چھاپا خانہ بنانا ہے جس سے وہ نمبر بنے صرف, یا اس کو زندہ رہنے کا فن سکھانا ہے؟ نمبر آئیں اس کے, میں بالکل نہیں کہہ رہا نمبر نہ آئے, لیکن تو ایک تو یہ یاد رکھیے. دوسرا, آپ نے اردو میڈیم کا لفظ بولا تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس لیے کہ مجھے یاد آ گیا یہ بات کہ اس کو اپنے دماغ سے کسی طریقے سے نکالیں کہ اردو بولنا کمتر ہے. جیسے اگر آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ بسکٹ ختم کرو, اور ایک ماں کہے بیٹا اس کو فنش کرو, تو اس کو اپنے دماغ سے نکالیں کہ جو فنش کرو کہہ رہی ہے یہ کو بہت زیادہ بہتر تربیت نہیں ہے اس کی نسبت جو کہہ رہی ہے یہ ختم کرو. یہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے سی اے ٹی کیٹ بلی کی بجائے, یعنی سی اے ٹی کیٹ کی بجائے بلی, جو بلی کہہ رہا ہے وہ کمتر تعلیم ہے, اور جو سی اے ٹی کیٹ کہہ رہا ہے وہ بہتر تعلیم ہے. دیکھیے دنیا کے جتنے لینگویج سکھانے والے ماہرین ہیں اور جتنے کوگنیٹو سائیکالوجی یعنی ہیومن میموری پروسیس کیسے کام کرتا ہے اور کیسے ہم کریٹو تھنکنگ کرتے ہیں اور پرابلم سالونگ کرتے ہیں. دیکھیے ایک سوفسٹیکیٹڈ برین کا یہی کام ہے نا کہ وہ پرابلم سالور ہو, وہ کریٹیکلی تھنک کر سکتا ہو اور سچویشن کو سنبھال سکتا ہو.
وہ سب سے بیسٹ اس کی تربیت آپ کی مادری زبان میں ہوتی ہے. اب آپ یہ ہندوستان پاکستان کو چھوڑیں, اس کے علاوہ جاپان کو دیکھ لیں, وہ تو نہیں انگریزی سکھاتے. نہیں سکھاتے. کیا جاپان میں ریسرچ نہیں ہوئی؟ دنیا میں کتنی بڑی کینسر آپ کی اس وقت اس کمرے میں یہ کیمرے, یہ موبائل, پتہ نہیں اور جو ہمارے گیجٹس ہیں, اس میں سے کتنے جاپان میں بنے ہوئے ہیں اور کتنے چین میں بنے ہوئے ہیں. اچھا وہاں تو آپ انگریزی نہیں بول سکتے. بالکل انگریزوں کے ساتھ جرمنی ہے, وہاں تو جرمنی بولی جاتی ہے, ان کی کتابیں ساری جرمن میں ہیں. فرینچ بولنے والے فرانسیسی بولتے ہیں. جہاں جہاں انگریز گئے ہیں بس وہاں انگریزی. امریکہ میں انگریز گئے ہیں تو انگریزی بولتے ہیں. اس کے علاوہ تمام ملکوں میں اپنی زبان بول رہے ہیں. اپنی زبان بولی. لیٹن امریکہ میں لوگ اپنی زبان بولتے ہیں, عرب اپنی زبان بولتے ہیں, ایرانین اپنی زبان بولتے ہیں. افغانستان کے اندر MBBS جو ہے وہ فارسی زبان کے اندر ہوتا ہے, ایران میں فارسی زبان کے اندر ہوتا ہے. پتہ نہیں ہمارے دماغ میں کس طرح سے یہ آ گیا ہے کہ جو انگریزی بول رہا ہوگا وہ سپیریئر. ہاں, ایک دفتر میں جا کے انگریزی بول رہا ہوگا تو وہ بڑا معزز آدمی ہے, اور اردو بولنے والا معزز نہیں ہوگا. اس کو تو ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہمیں نکالنا چاہیے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اور زبانیں نہیں سیکھنی چاہیے. طیبہ آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ جو بچہ ہے نا چھوٹا, اس کے اندر بیک وقت 3 سے 5 زبانیں فر بولنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. اگر کسی بچے کی ماں پٹھان ہو اور اس کا باپ جو ہے وہ اردو سپیکنگ ہو, اور ان کے گھر کے اندر ایک اور بندہ ہو جو انگریزی بول رہا ہو, اور وہ بچہ 3 سال کی عمر میں بغیر کسی فارمل ٹیچنگ کے زبردست پشتو بولے گا, زبردست اردو بولے گا اور زبردست انگلش بولے گا. تو انگلش بہت اچھی زبان ہے, عربی بہت اچھی زبان ہے, فارسی بہت اچھی زبان ہے. تمام ہمارے ملک کی علاقائی زبانیں سب اچھی ہیں. جتنی زیادہ ہم زبانیں سیکھ سکتے ہیں ہمیں زبانیں سیکھنی چاہیے. لیکن پلیز اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس کمپلیکس کو دماغ سے نکال دینا چاہیے. بچہ الٹیمیٹلی انگریزی سیکھے گا. انگریزی ایک انٹرنیشنل زبان ہے, اور اس کے ذریعے سے اس کا ایکسپوجر پوری دنیا کو ہوگا. ہمیں فر انگریزی بولنی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے, ہمارا قرآن اس کے اندر ہے. ہمیں اور زبانیں بھی, فرض کریں ایک آدمی ایران جاتا ہے تو ایرانی سیکھنی چاہیے, کہیں اور جاتا ہے تو اور زبان سیکھنی چاہیے. لیکن بیسک ایجوکیشن کے لیے بیسٹ زبان اردو ہے, اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور بچوں کو اسکول وغیرہ بھی ڈالنے کے لیے. اور آخری اسکول کے سلسلے میں بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز آپ یاد رکھیے, جتنے مرضی مہنگے اسکول میں آپ ڈال لیں, آپ بینگ اے والدین بچے کی تربیت سے دستبردار نہیں ہو سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں آج کل میرے بچے تو چھوٹے نہیں ہیں کہ کتنی فیسیں ہوتی ہیں, کہ میں تو اتنے لاکھ روپے فیس دیتا ہوں اپنے بچوں کی, اور ایک ٹیوٹر ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اتنے ہزار فیس دیتا ہوں, اور یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. بچے کو میں نے iPad بھی لے کے دیا ہوا ہے اور یوں بھی دیا ہوا ہے, تو میرا بچے کی اچھی تربیت ہو رہی ہے. اب جو مرضی کرتے رہیے, جو مرضی اچھے اسکول میں ڈالتے رہیے, آپ کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. اور اس ذمہ داری کا کی پوائنٹ وہی ہے جو طیبہ بار بار آپ مجھے یاد کرا رہی ہیں, ان کو وقت دینا اور ان سے اچھے ریلیشنز ڈیولپ کرنا. بالکل وقت